سلطان الاولیاء، تمام اولیاء کے سردار، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ڈھنکا قیامت تک بجتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک سب بولتے ہیں، بول کے چھپ رہتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک سب بولتے ہیں، بول کے چھپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا۔ اور فرماتے سورج اگلوں کی چمک رہے کی چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کی چمک رہے کی چمک کر ڈوبے، افق مغرب پر ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ حرم و طیب بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چمکا۔ اور فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر، جو میرا باس ہے اور لاڈلا بیٹا میرا۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، غوث اعظم کے ان دیوانوں کے لیے خوشخبری ہے جو یہ سوچتے ہیں حضرت ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جو ہم محفل میلاد پاک کروائے، جب ہو جائے گا تو کرا دیں گے۔ ارے کھانے کا انتظام بھی کم سے کم ہونا چاہیے، شیرینی کا انتظام کم سے کم ہونا چاہیے، لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کم سے کم ہونا چاہیے، تب ہم محفل میلاد پاک کرائیں گے۔ جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم بھی کرائیں گے، یہ ارادہ تو رکھنا ہی چاہیے۔ لیکن آج خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غربت کی وجہ سے میلاد نہیں کروا پاتے اور وہ کروانے کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ حضرات بغداد شریف میں شاہی محل میں ہر سال ایک میلاد کی محفل ہوتی تھی، اور اس بغداد شریف کے شاہی محل میں وہ جو میلاد ہوتی تھی پورا شہر پورا ملک اس میں شرکت کیا کرتا تھا۔ بھیڑ بہت زیادہ ہونے لگی، دھیرے دھیرے وہ شاہی محل میں اتنے لوگ ہونے لگے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، سیکورٹی فیل ہونے لگی۔ تو پھر کیا پھر کارڈ ایشو کر دیے گئے اور کارڈ بانٹ دیے گئے، انٹری پاس دے دیے گئے، جس کے پاس یہ انٹری پاس ہوگا بس وہی محفل میلاد پاک میں جائے گا، اور جس کے پاس انٹری گیٹ پاس نہیں ہوگا، انٹری پاس نہیں ہوگا، اسے محفل میں نہیں جانے دیا جائے گا۔ دیکھو کمیٹی والوں نے جو بنا دیا اس کا مطلب یہ سگنل ہے جلدی ختم کرو۔ ابھی تو تقریر شروع کی ہے، انہوں نے ختم ہونے کا سگنل دے دیا۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ جائیں گے کھیت تو آپ بھی تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بغداد میں شاہی محل میں ایک میلاد ہونے کے بعد ساتھ بھیڑ بہت زیادہ ہونے لگی۔ غوث اعظم اس میں تقریر کر رہے تھے اور سرکار غوث اعظم کو تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر میں 70,000 سامعین سے کم تو کبھی ہوتے ہی نہیں تھے۔ 70,000 سے زیادہ تو ہو جاتے تھے لیکن کم کبھی نہیں ہوتے تھے۔ اور خصوصیت یہ تھی غوث اعظم کی محفل کی، جتنا سامنے والا سنتا تھا اتنا ہی پیچھے والا سنتا تھا، جتنی آواز سب سے آگے والے کو آتی تھی اتنی ہی آواز سب سے پیچھے والے کو بھی آتی تھی، سب برابر سنا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے کرتے اچانک محفل استراحت ہوتے محفل اچانک جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ایک استقرار کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے منبر سے اٹھنے کے بعد ایک آدمی کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور وہ مجلس میں آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، وہ سو رہا تھا، جیسے آدمی بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے ویسے وہ بھی بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ یاد رکھنا 3-4 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے بالی ووڈ کی، آدمی دیکھتا ہے اور پلک نہیں جھپکتا، 7-8 گھنٹے کا ڈرامہ ہوتا ہے، آدمی پلک نہیں جھپکتا، لیکن امام صاحب قاری صاحب جیسی ممبر میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، آدمی ہر شخص میں سوتا ہوا آپ کو ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں 5 گھنٹے تک میں آپ کی پلک نہیں جھپکی، قاری صاحب نکل کے آئے، خطبہ شروع کیا، آپ کو نیند آنے لگی، وجہ یہ ہے کہ آپ کی روح اندر سے خوش ہو گئی ہے۔ جب روح میں چین ہوتی ہے تو نیند نہیں آتی، اور روح کو جب سکون ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ قاری صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں، قاری احمد علی صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھ بند ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کی روح اندر سے خوش ہے۔ ہاں اسی لیے سنیں گے کہ ان کی روح خوش
خوش ہو جاتی ہے، اور جب روح چین میں آ جاتی ہے تو جسم کو بھی قرار مل جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر شریف سے اترے اور اترنے کے بعد ایک آدمی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور درود شریف پڑھنے لگے۔ وہ سو رہا تھا، لوگوں نے پوچھ لیا حضور کیا بات ہے، آپ منبر شریف سے اتر کر کے اس کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر درود کرنے لگے، وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میری تقریر سنتے سنتے اسے نیند آ گئی، اور جیسے نیند آئی مدینے سے مصطفیٰ تشریف لے آیا۔ جیسے ہی اسے نیند آئی مدینے والے اس کے خواب میں تشریف لے آئے، اور اس کے خواب میں آئے مجھے اپنی قدم نظر آئے۔ یہ خواب کے نبی کا دیدار کر رہا تھا اور میں اس کے خواب کا حقیقت میں دیدار کر رہا تھا۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہر سال جلسہ ہوتا تھا، ہر سال تقریر ہوتی تھی شاہی محل میں۔ اس سال کی وقت مقرر ہو گیا، غوث اعظم کو دعوت بھی دے دی گئی، ڈائری میں انٹرویو کرا دی گئی، فلاں تاریخ کو حضرت غوث اعظم کی تقریر ہونا ہے اور فلاں شاہی محل میں ہونا ہے۔ حضرات دھیرے دھیرے کر کے وہ وقت بھی آ گیا، اب تقریر کا دن آیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کے لیے فوجی دستہ بھیج دیا گیا۔ غوث اعظم کے دروازے پر مدرسہ نظامیہ میں فوجی دستہ پہنچ گیا ان کو لینے کے لیے۔ ادھر حضرات گرامی لوگ دھیرے دھیرے کر کے اسی محل میں جمع ہو رہے ہیں، شاہی محل میں لوگوں کا آنا شروع ہو گیا ہے، ہم لوگ دھیرے دھیرے کر کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں سننے والوں میں ایک عورت تھی، اس عورت کے ہاتھ میں اپنی ایک بیٹی کی انگلی تھی، اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر کے یہ عورت اس دروازے پہ پہنچ گئی، شاہی محل کے دروازے پر جہاں غوث اعظم کی تقریر ہونا تھی، جہاں غوث اعظم کا خطاب ہونا تھا۔ یہ ماں بیٹی اسی مجلس کے گیٹ پر اسی دروازے پر پہنچ گئی، شاہی محل کے گیٹ پہ پہنچ گئی، اور جیسے ہی انٹری کرنے کا ارادہ کیا ان دونوں نے، دربان نے روک دیا، سیکورٹی گارڈ نے روک دیا، گیٹ کیپر نے روک دیا، کہاں جاتے ہو؟ سیکورٹی مجلس سے پاک سنے جاتے ہیں، پاک سننے کے ارادے سے شاہی محل میں جا رہے ہیں۔ گیٹ کیپر نے کہا اس سال انٹری پاس دے دیا گیا ہے، انٹر ہونے کے لیے پاس دینا پڑے گا۔ دکھائیے آپ کے پاس پاس ہے، اگر آپ کے پاس ایڈمٹ کارڈ ہے تب آپ کا ایڈمیشن ہوگا، ایڈمٹ کارڈ نہیں تو آپ کو انٹر نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ماں کہنے لگی کیسا انٹر پاس؟ کہا انٹر کرنے کے لیے پاس بانٹے گئے ہیں، جس کے پاس پاس ہوگا بس وہی اس محل میں جائے گا، وہی تقریر سنے گا غوث اعظم کی، اور کوئی نہیں سن سکتا۔ رات کو ماں نے یہ سنا، دل پہ بجلی گر گئی، اپنی لڑکی کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی بیٹی ہم غوث اعظم کی تقریر سے محروم ہو جائیں گے، ہمیں اپنے شیخ کی تقریر سننے کو نہیں ملے گی۔ ہاں ماں ایسا ہی لگتا ہے۔ جیسی لڑکی نے اپنی ماں کی حالت دیکھی جلدی سے اپنی ماں کی کڑائی پکڑ لی، ڈر گئی کہ میری ماں کا ہاتھ اٹیک نہ ہو جائے، شیخ کی تقریر سننے کو نہیں ملے گی، اس غم سے کہیں میری ماں کے دل پر اثر نہ ہو جائے۔ جلدی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ماں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بات نہیں، شاہی محل میں نہ صحیح آج ہم میلاد اپنے قریبی میں منعقد کر لیں گے۔ آج کی میلاد ہم اپنے گھر میں ہی منا لیں گے۔ جلدی سے لڑکی نے اپنی ماں کو سنبھالا اور سنبھال کر اپنے گھر کی طرف چل دی، اپنی ماں کی کڑائی پکڑ کر اپنے گھر آئی، اور گھر میں جو کچھ بھی موجود تھا تورئی، بھنڈی، سبزی، روٹی، آلو جو بھی موجود تھا وہ رکھا، مٹی کے برتن میں پانی رکھا، گلاس میں پانی رکھا، سامنے رکھ کے لڑکی کہنے لگی اماں میں نبی کی نعت پڑھوں گی تو سبحان اللہ کہہ دے گا۔ ماں میں نبی کی میلاد کروں گی تم سبحان اللہ کہہ دینا۔ ٹھیک ہے بیٹی میں سبحان اللہ کہوں گی۔ لڑکی نے نبی کی نعت پڑھنا شروع کی، بلغ الغلام بکمالہ کشف الدجی بجمالہ عجل الجمیل خصالہ صلی علیہ وآلہ۔ ماں نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ آپ بھی تو کہہ دو سبحان اللہ۔ لڑکی نے پھر ایک نعت پڑھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْتَدُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ۔ لڑکی نے پھر ایک نعت پڑھی، لڑکی نے پھر ایک نعت پڑھی ان الرجال خسرا یوما الى عاد الحرم بلغ سلامی غادتا فیہا النبی المحترم یا رحمتا للعالمین ادرک لزین العابدین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب
والمزدحم مانے پھر کہہ سبحان اللہ، لڑکی نام پڑھ رہی ہے ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، لڑکی نام پڑھ رہی ہے ماں سبحان اللہ کہہ رہی ہے، ادھر شریف صاحب برگاہ ادھر غوث اعظم اپنے سر کے شاہی محل میں جانے کے لیے امام شریف کو کتنے لگتے ہیں، جمعہ سے کم کرنے لگتے ہیں، تیار کرنے لگتے ہیں، فوجی دستہ لے جانے کے لیے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب غوث اعظم تیار ہو گیا، انتہائی ولایت کی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کاشانۂ ولایت سے نکلتے ہیں، جیسا ایک قدم باہر رکھا تمام فوجی الرٹ ہو گئے، چاروں طرف سے غوث اعظم کو گھیر دیا۔ اب شاہی پروٹوکول کے ساتھ غوث اعظم شاہی محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر فوجی دستے کے درمیان میں غوث اعظم شان و شوکت کے ساتھ شاہی محل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک گلی کا موڑ آیا، غوث اعظم رک گئے، اور جب رکے تو سارے کارندے بھی رک گئے، تمام سیکورٹی گارڈ بھی رک گئے، غوث اعظم رک گئے۔ جب غوث اعظم نے اپنا چہرہ اس گلی کی طرف کیا اور کہنے لگے مجھے ادھر جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ کی تقریر تو ادھر ہوگی، آپ کی تقریر تو شاہی محل میں ہوگی، آپ ادھر کیسے جائیں گے؟ کیا ادھر بھی ایک میلاد ہو رہی ہے؟ کیا حضور آپ کی دعوت کو شاہی محل میں میلاد میں ہے؟ کہنے لگے لوگوں عبد القادر وہاں کیوں نہ جائے جہاں پر آمنہ کے لال تشریف لائے ہوئے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور ہم اپنی شان زمانے میں جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم اپنی شان زمانے میں جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور اپنے اعتقاد پہ یوں اعتقاد رکھتے ہیں، مصطفیٰ اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔